بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد دوم پیج 525 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 100 یعنی 100 خلاصہ تفسیر. ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 81 اور وی لاگ نمبر 492 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن. معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں. سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں، حسین نے سنیوں کی جان کیسا، کربلا کا حسین شہزادہ، حسین جنتی جوان کیسا. ذرا تصور میں لاہو اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا. سر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے، پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے. خلاصہ تفسیر. بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے باوجود قدرت ہجرت کے پھر ہجرت کے تارک ہو کر اپنے کو گناہ گار کر رکھا تھا، تو اس وقت وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم دین کے کس کس کام میں بیٹھے تھے، یعنی دین کے کیا کیا ضروری کام کیا کرتے تھے. وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی بود و باش کی سرزمین میں محض مغلوب تھے، اس لیے بہت سی ضروریات دین پر عمل نہ کر سکتے تھے، یعنی ان فرائض کے ترک میں معذور تھے. وہ فرشتے کہتے ہیں اگر اس جگہ نہ کر سکتے تھے تو کیا خدا تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی؟ تم کو ترک وطن کر کے اس سے کسی دوسرے حصے میں چلا جانا چاہیے تھا اور وہاں جا کر فرائض کو ادا کر سکتے تھے. اس سے وہ لاجواب ہو جائیں گے اور جرم ان کا ثابت ہو جائے گا. سنو سو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جانے کے لیے وہ بری جگہ ہے. لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعہ میں ہجرت پر بھی قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ راستے سے واقف ہیں، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے معذرت یعنی بڑے مغفرت کرنے والے ہیں. اور جن لوگوں کے لیے ہجرت مشروع ہے ان میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی دین کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کو روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور اظہار دین کی بہت گنجائش ملے گی. پس اگر ایسی جگہ پہنچ گیا تو دنیا میں بھی اس سفر اور اظہار سے کامیابی ظاہر ہے، اور اگر اتفاق سے یہ مذکور کامیابی نہ ہوئی تب بھی آخرت کی کامیابی میں تو کوئی تردد نہیں، کیونکہ ہمارا قانون ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کے دین کے ظاہر کر سکنے کے موقع کی طرف ہجرت کروں گا، پھر مقصد کے حاصل کرنے سے پہلے اس کو موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب جس کا وعدہ ہجرت کرنے پر ہے ثابت ہو گیا، جو وعدہ کی وجہ سے ایسا ہے جیسے اللہ کے ذمے گو ابھی اس سفر کو ہجرت نہیں کہہ سکتے، لیکن صرف اچھی نیت سے اس کے شروع کر دینے پر پورا صلہ عطا ہو گیا.
اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں۔ اس ہجرت کی برکت سے گو وہ نعت تمام رہے، بہت سے گناہ معاف فرما دیں گے، جیسا حدیث میں ہجرت کی فضیلت آئی ہے کہ ہجرت سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بڑے رحمت والے ہیں کہ عمل کو اچھی نیت سے شروع کرنے ہی سے عمل کے پورا ہونے کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہیں مکمل ہوا۔ نیکسٹ ولاگ ہمارا ہوگا معارف و مسائل اور ہجرت کی تعریف، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نئے ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ناظرین ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔